علی بھائی یہ بتا دیں کہ نماز غوثیہ کون سی نماز ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ صراط تسبیح کا طریقہ پوچھیں، کوئی اور طریقہ پوچھیں. نماز غوثیہ تو ہے ہی جھوٹی نماز، منسوخ کی گئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ڈسکشن کئی دفعہ کی ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی کی ہے. میرا ریسرچ پیپر نمبر جو 3 ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، اس ریسرچ پیپر میں نماز غوثیہ کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا باطل ہونا کتاب و سنت سے بتایا گیا. ویسے ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی شڈول ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو وہ اس کو صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں بڑی راز والی ایک نماز ہے. وہ کہتے ہیں اس کی ترغیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر ہے کہ الحمد کے بعد 11 بار کل شریف پڑھے، سلام کے بعد اللہ کی حمد اور نبی علیہ السلام پر 11 بار درود شریف پڑھے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. ہاں جی، نہیں نماز کے بعد سب تمہیں فکر پہ گی بیچ باہر کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ٹرنے کا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو عراق کی جانب 11 قدم چلے، اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس. کس کو؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ کو نہیں وہ کہہ رہے. اور یا کریم الطرفین، اور اے دونوں طرف سے کریم، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید. اغثنی، میری مدد کیجئے، وامددنی، اور میری یعنی حاجت روائی کیجئے، فی قضاء حاجتی، میری حاجت کے معاملے میں. یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے. قاضی الحاجات، آپ نقشبند کے سلسلے میں جو ختم پڑھا جاتا ہے نا ان کا، جو نقشبندیہ کا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کے یہ وہ نام ایک پڑھا جا رہا تھا، یا قاضی الحاجات، وہ گیٹیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بار شریعت میں سر لکھا ہوا ہے طریقہ. مفتی امجد علی صاحب احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، نماز والے چیپٹر میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور ریاض قادری صاحب نے بھی فضائل سنت میں لکھا ہوا ہے یہ طریقہ. تو پرانی والی فضائل سنت میں، نئی والی میں مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹی نماز ہے، باطل نماز ہے. یہ نماز پڑھنا تو بات کی بات ہے، یہ پڑھنے سے پہلے ہی آپ کے عقیدے کی خرابی ہو جائے گی جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکاریں گے. قرآن واضح ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہوگا جی. اور مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام مسائل. تو مہربانی کرو یہ طریقہ نہ پوچھا کرو. صلاۃ و تسبیح آپ طریقہ پوچھ لیں، باقی نمازوں کا طریقہ پوچھیں. نماز غوثیہ کا طریقہ جو پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بنائی ہوئی جعلی ایک نماز ہے، یہ تو شرکیہ نماز ہے، یہ تو نماز ہے ہی نہیں. یہ شرکیہ ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن وہ جوڑی نماز کے ساتھ ہوئی ہیں. دیکھا کہتے ہیں 2 نفل پڑھو، اللہ اس پہ بعض ہی کم پا دو. یعنی جو کچھ پڑھا تھی نا وہ تو پڑھا ہے کل شریف، پھر کل شریف کوئی وائلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو، آگے چل. برائلر مرغی کھانے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ حلال ہے اور صحت کے لیے نقصان؟ وہ ثواب کا کام ہے. برائلر مرغی بہت زیادہ کھانی چاہیے، اور اس کے تو آج کل فضائل ٹی وی پہ بتائے جا رہے ہیں. پتہ نا آپ کو پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے بھی ایک سو موٹر لیا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ نہیں جی بالکل پاکستان میں جو برائلر مرغی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سائنٹیفکلی اگر چیزوں میں کوئی بیماری نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایمی کسی ایک صنعت کو فیل کرنے کے لیے پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر سپریم کورٹ نے پورے ایک ڈسیزن لیا ہے ایکسپرٹیز کے بعد تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو آپ کھائیں. البتہ بخاری میں ملتا ہے کہ ایک صحابی ایک دفعہ مرغی کھا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کو کراہت کے ساتھ دیکھا کہ یہ تو کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس طرح نہ دیکھو، نبی علیہ السلام کو میں نے مرغی کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو مرغی کو ذبح کرنے سے پہلے 2-3 دن کے لیے باندھ دو تاکہ وہ اچھی چیزیں کھا لے. لیکن وہ اس دن ہی کھائے گی نا، پورا جسم تو اس کا گند بلا سے ہی بنا ہوا ہے نا. مرغی پہ کوئی شریعت نہیں ہوتی، کہتے ہیں وہ فیڈ فلاں چیز سے بنتی فلاں چیز سے. مسئلہ یہ ہے کہ مرغی پہ تو شریعت کوئی نہیں ہے نا. مرغی تو کیڑے مکوڑے گھر والی آپ کی دیسی مرغیاں بھی کھاتی ہیں. کہتے ہیں جی دیسی کھا لو، ولایتی نہ کھاؤ. دیسی مرغیاں چھپکلیاں نہیں کھاتی، میں نے خود کتنا عرصہ پالی ہے. کیڑے کھاتی ہیں، وہ تو ساری وہ چیزیں کھاتی ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے، ان پہ شریعت نہ لگائیں. پھر ایک نیا ورژن آیا، کہتے ہیں جی یہ جو برائلر مرغی ہے نا ایک دم ماں پیو کوئی نہیں ہوتا. اچھا یہ بےچارے ان لوگوں کو سائنس کا علم ہی نہیں ہے کہ انڈا بن ہی نہیں سکتا بغیر اس کے. یہ تھوڑی سائنس پڑھ لیں آپ. انڈا مرغی ہی دیتی ہے، مرغی نہیں انڈا دینا ہوتا ہے. خود سے کوئی انڈا نہیں بنا سکتا، اور اس انڈے میں سے ہی بچہ نکلتا ہے. ماں بھی ہوتا ہے، پیو بھی ہوتا ہے. فکر نہ کرو تسی. یہ انڈا جو فرٹائل والا انڈا ہے نا، وہ یعنی جو میل اور فیمیل ہے نا مرغی کی، اس کے ملاپ سے ہی بنتا ہے. وہ ہر انڈا جو ہے وہ فرٹائل نہیں ہوتا.
تو جن انڈوں میں سے چوزے نکل رہے ہیں وہ فرٹائل انڈے ہوتے ہیں. تو ماں باپ ہوتا ہے, آپ کو نہیں تو پتا سر, تم نہ پوچھنا ہے کہ جی مرغی جو بیچے وہ آپ کو بتایا کہ جی اس کے یہ ماں کا نام ہے, اس کے باپ کا نام ہے. وہ تو سر جو آپ نے دیسی مرغیاں پالی ہوئی ہیں وہ بھی کہیں سے لے کے آئے ہیں نا, پہلی دفعہ تو لے کے آئے ہوں گے نا, تو ماں پیو کا ایڈریس پوچھا سی مر کپ گئے ہوں گے یقیناً. تو دنیا میں جتنے بھی جانور جاندار ہیں ماں باپ ان کے ہوتے ہیں, آپ فکر نہ کریں, ٹینشن نہ لیں. تو آپ کھائیں. باقی میڈیکلی چیزیں دیکھ لینی چاہیے, میڈیکلی یعنی بہت ایکسیسو نہ کھایا جائے. اور ویسے ہی جتنے لوگ فتوے دے رہے ہوتے ہیں نا سارے خود کھا رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کا طریقہ یہ کہ آپ ان کو دعوت پہ بلا لیں, جو کہتا ہے نا مرغی نام ہے یہ مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ ساری دال شریفیں پکائیں, ٹھیک ہے نا جی, کدو شریف بھی بیچ میں پکا لیں, اور پھر آپ دیکھیں وہ عالم آپ کی کتنی عزت افزائی کریں گے. تو وہ صرف یعنی ایک مسلمانوں کو تو ایک کوئی گیم چاہیے نا, کبھی پولیو ویکسین کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے, کبھی خسرے کی ویکسین کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے, کبھی کچھ کر دیں گے, کبھی کچھ کر دیں گے. وہ تو آپ کو ہر بات پہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیزیں مل جاتی ہیں. سر جو آپ دوائیاں کھا رہے ہیں نا, آپ دوائیوں کے ساتھ جو اتنا لمبی وہ جو چٹ ہوتی ہے نا اس میں جو اس کے سائڈ افیکٹس بڑھ لیں تو آپ کوئی بھی دوائی نہ کھائیں. دوائی کھانا چھوڑ تو نہیں دیں گے, اس طرح تو نہیں ہوتا. تو اس طرح فتوے نہیں کسی کے اوپر لگانے چاہیے. ہمارے یہاں تو ہر بات کے اوپر کوئی نہ کوئی فتوا لگ جاتا ہے. وہ تو پھر اس طرح کے فتوے اگر ہم بنانا شروع کر دیں تو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں پہ جتنے بھی آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ سوٹ کی مشینوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں. تو سر کپڑے اتروا دیں گے لوگوں کے, آپ سارے ننگے پھرو گے. تو سب اتنی باریکیوں میں جائیں گے. آپ صرف ڈائریکٹلی اس کے مواد جو آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, کھانے پینے میں ضرور احتیاط کریں, لیکن جہاں پہ جیسے باہر کے ملکوں کے اندر بھی KFC, میکڈونلڈ, اس کے حوالے سے یعنی وہاں کی جو تنظیمیں مسلمانوں کی پوری تحقیق کرنے کے بعد کہہ دیتی ہیں کہ یہ حلال ہے, تو بس ٹھیک ہے آپ اس کو کھائیں. میرا اس کی یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے KFC اور میکڈونلڈ کے اوپر. اور غیر مسلم ملکوں میں بالکل نہ کھائیں, ظاہر ہے وہ تو اس کا اہتمام نہیں کرتے تکبیر کا, اور تکبیر بھی جو ہے وہ چھری پھیر کے بند ہی کریں, اس میں ٹیپ نہیں چلی ہونی چاہیے. کل کو آپ نے امام مسجد بھی ٹیپ والے رکھ لینے, اس طرح نہیں ہوگا. اور یہاں پہ بھی آپ کے اینڈینس والوں کو دیکھ لیں, سب سے بڑا ان کا کاروبار ہے. اور میرے کو رشتے دار نہیں, ویسے میں بتا رہا ہوں, اس بعد میں وہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کون سے ان کے مقابلے میں نہیں ہاں صوفی مینیو, وہ نہ کہیں کہتے ساڈا نا کیوں نہیں لیا سر, تھوڑا بھی نام لے دینا. ان لوگوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ ذبح کرنے کے, اور ان بندوں کا وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے, غسل ہونا بھی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور قبلہ رخ ہو کے بھی ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. سب کے سب افضلیت ہے. اصل چیز ہے اللہ کا نام, بسم اللہ واللہ اکبر. صرف کوئی اللہ کہہ کے بھی ذبح کر دے تو وہ بھی حلال ہوگا. اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ آپ اللہ کے نام پہ کسی کی جان لے سکتے ہیں, ورنہ کسی جانور کی جان بھی نہیں آپ لے سکتے, صرف اس کے کریٹر کے نام کے اوپر لے سکتے ہیں. اس طریقے سے میدان جنگ میں جب ایک مسلمان کافر کی جان لیتا ہے, وہ اس لیے نہیں لیتا کہ یہ کافر ہے منہ پیڑا لگتا ہے, وہ اللہ کے نام پہ لے رہا ہوتا ہے. ورنہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. سورہ مائدہ میں آیا, نہ حق آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. ایون حق سے بھی قتل کرتے ہیں نا, وہ بھی اللہ کے نام پہ جان لے رہے ہوتے ہیں. قاتل کی جان مقتول کے بدلے میں آپ کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. سب جان بہت قیمتی چیز ہے. تو جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو زندہ چیز تھی, یہ اللہ کے نام پہ سے قربان کیا جا رہا ہے, اللہ کے نام پہ یہ آپ جان لے سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے جب اللہ کے نام پہ نہ لی جائے تو وہ آپ نے جانور کھانا بھی نہیں ہے, اور وہ آپ نے جو جانور بھی ذبح کیا وہ ظلم کیا. یہ بھی یہ لوگ جو شکار کرتے ہیں صرف ہمیں یعنی وقت پاس کرنے کے لیے, اور وہ مچھلیاں استعمال نہیں کرتے ہیں یا مرغابیاں استعمال نہیں کرتے ہیں, تو یہ تو حرام ہے. پھر اس طرح کا شکار تو کھانے کے لیے ہوتا پھر کوئی. اچھا, طلاق دیتے ہوئے دعاؤں کا موجود ہونا ضروری ہے کیا؟ SMS یہ پر یا خط کے ذریعے بھی طلاق ہو جائے گی؟ اہل تشیع کے ہاں یعنی اس کو ایک ضروری سمجھا جاتا ہے, قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے, لیکن وہ ضروری شرائط میں سے نہیں ہے. بہتر ہے کہ گواہوں کے سامنے ہو تاکہ کل کو کوئی بکرے نہ. البتہ بغیر گواہوں کے بھی کوئی کسی کو ٹیکسٹ میسج کر دیتا ہے یا فون پہ یا خط لکھ دیتا ہے, طلاق واقع ہو جائے گی, چاہے اکیلے کمرے بیٹھ میں کے. تو البتہ اگر وہ بعد میں مکر جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں موجود ہے, ٹیکسٹ تو خود گواہ ہو جائے گا نا. اگر ایک بندے کے ان باکس میں ٹیکسٹ آیا ہوا ہے اسی نمبر سے آیا ہوا ہے, وہ تو خود بخود گواہی ہے نا. ہو سکتا ہے یہ کہ جی کسی دوست نے پکڑ کے کر دیا تھا, وہ تو ایک بہت زیادہ معاملہ ہے. خط بھی اسی طریقے سے آ جاتا ہے, خط میں لکھ دیتے ہیں طلاق, تو وہ خط پہنچنے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے گی. طلاق اسی وقت ہوگی جب آپ نے لکھ دی. اکثر لوگ کہتے ہیں خط پڑھ لو جی, خط نہ جان دو.
اور یہ مسئلہ پتہ کیوں خراب ہوا؟ یہ فقہ حنفی نے مسئلہ خراب کیا. فقہ حنفی والوں نے ایک خود سے مسئلہ ڈیوائز کیا کہ اگر کوئی شخص یہ خط لکھے کہ جیسا ہی میرا یہ خط تمہیں ملے تو تمہیں طلاق ہے، اس جملے کے ساتھ، تو پھر واقعی اگر خط نہ ملے تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے مشروط کیا نا ملنے سے. یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ چونکہ امام میں آیا تھا، اس لیے اگر کوئی طلاق بھیج بھی دے 3 لکھ کے نا، وہ کہتے ہیں یار وہ خط پڑھ لو تاکہ اگر کھولو اس بندے تک نہ جائے، طلاق نہ ہوئے. حالانکہ اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا، اس میں تو ہوتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں. وہ ہوں جب کر کے اس نے لکھ دیا اسی وقت ہو گئی، پہنچے یا نہ پہنچے، رستے کی مر جائے، وہ ہو گئی طلاق. وہ اس کو تو پتا ہے نا. اس طرح ہو سکتا ہے اکیلے میں ایک مرد عورت کو کہتا ہے میں نے طلاق دی ہے، دے دی طلاق، بعد میں وہ مکر جاتا ہے. اب عورت کو پتا ہے اس نے طلاق دی ہے، تو ایسی عورت پھر ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے، اور وہ نہیں مان رہا تو اس سے خلا لے لے، کیونکہ وہ تو پھر اس کی ملکوہ رہے گی نہیں. اگر 3 کٹھی دی ہیں، اگر 2 یا 1 دی ہوئی ہے تو پھر تو رجوع ہو سکتا ہے. 3 کٹھی دی ہیں تو وہ اگرچہ حرام ہے لیکن واقع ہو جائے گا. اب تو جرمانہ بھی پاکستان نے لگا دیا ہے، بالکل ٹھیک لگایا ہے. سخت حرام کام ہے، ہونا چاہیے جرمانہ، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. نکاح خانوں کا کام ہے کہ اسی وقت طلاق کے مسائل بھی لوگوں کو بتائیں. نکاح کے مسائل بھی نہیں پتا ہوتے شادی شدہ لوگوں کو، طلاق کے تو ویسے ہی نہیں پتا ہوتے، تو وہ بس ہر مسئلے میں سمجھتے ہیں طلاق ہی چلانی ہے اور تینوں فائر اکٹھے ہی کرنے ہیں. حالانکہ طلاق ہے ہی ایک ہے. ایک بار طلاق دے دی، بیوی فارغ، 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. 3 مہینے کے بعد وہ بھی آزاد، آپ بھی آزاد، چاہے آپ سے شادی کرے دوبارہ چاہے کسی اور سے. اگر ایک ہوئی ہے تو 3 ہو گئی، پھر نہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو ایسی اگر عورتیں ہیں، ان کو پتہ ہے، ہمارے بھی کہیں ایسے ہوتا ہے، وہ بجا کے فتوے لے رہے ہوتے ہیں، لالے کے اوپر لالا کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی حرامہ کروا رہے ہوتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، مسئلہ 15 بھی ہے اور 3 طلاق کا مسئلہ اور اہل حدیث علماء میں نے اس میں کھول کے بات کی ہے. بعد طلاق واقع ہو جائے گی. بد کردار مردوں کے لیے بد کردار عورتیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں والی بات کہاں تک درست ہے؟ جبکہ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ تو نیک خاتون تھی. ہاں جی، وہ نیک خاتون تھی، کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی، سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں، اسی طریقے سے بدکار عورتیں بدکار مردوں، یعنی وہ سب اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے. سورہ نور آپ پڑھ لیجیے گا، اس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اوپر لیکچر بھی دیا ہوا ہے. مسئلہ 158 زنا کی سزا اور یہ ساری چیزیں. وہ اس کے سٹارٹ میں سورہ نور کے آتا ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ زنا کار مرد کو تو چاہیے صرف زانیہ عورت سے ہی نکاح کرے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قابل اس کے ہی ہیں کہ مشرک اور زانیوں سے زنا کار کریں. اسی طریقے سے بدکار عورتیں قابل اس کے ہی ہیں کہ وہ بدکار مردوں کے انڈر ہوں، اور بدکار مرد اس قابل ہیں کہ ان کی بیویاں بھی بدکار ہوں. ایک یہ معنی ہے. یہ رول نہیں اللہ نے بتایا کہ جو نیک ہے تو اس کی بیوی ضروری نیک ہوگی، یا کوئی عورت اگر نیک ہے تو اس کا خاوند ضروری نیک ہوگا، یہ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے. یا جنت میں نیکوکاروں کو نیک بیویاں ملیں گی، اور جو نیکوکار عورتیں ہیں ان کو نیکوکار مرد ملیں گے. ٹھیک ہے. جنت میں وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. تو یہ ان معنوں میں بات ہوئی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب دنیا میں کوئی نیک ہے تو اس کی بیوی ضروری نیک ہوگی، ورنہ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں. سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے انڈر تھی، لیکن کوئی نیک بندے ان کے کام نہیں آ سکے اور اللہ سے چھڑا بھی نہیں سکیں گے ان کو. کہ جی وہ یاد لوگ کہتا ہوں نسبت ہے جناب، جو کچھ بھی ہے نسبت تو ہماری اونچی ہے نا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر ہے 28 کا آخری اور رکوع، سورہ التحریم. اللہ تعالیٰ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے اللہ کے حضور التجا کی کہ میرا خامن تو کافر ہے، مجھے جنت میں میرے لیے گھر بنا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے نجات دے دے فرعون وعملہ اور اس کے عمل سے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نجات دے دے مجھے ظالموں سے. ایک تو یہ اس سے پہلے ذکر ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح. اللہ مثال بیان کرتا ہے کفر کی نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط، اور لوط کی بیوی. حالانکہ دونوں انبیاء بیویاں کافر ہیں.
کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک ترین بندوں کے عقد میں تھی، فخانتہما، لیکن انہوں نے خیانت کی اپنے خاوندوں کے ساتھ، فلما یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اب ان کو اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو اللہ نے ان کو کہا تم بھی داخل ہو جاؤ دوزخ میں دوستیوں کے ساتھ۔ بیویاں نبیوں کی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، البتہ یہ چیز ہے کہ نبیوں کی کوئی بیوی بد کردار کبھی نہیں ہوئی، کافرہ تو ہوئی ہیں، بد کردار نہیں ہوئی، یہ پروٹوکول ہے۔ اور باقی یہ کہ عموماً کہا جاتا ہے جوڑیاں آسمانوں پہ بنی ہیں، اگر آپ ویسے میجارٹی جوڑیاں دیکھیں نا تو واقعی ایک دوسرے سے آتے ملتی ہوتی ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں نہ رکھی بھی، کیوں؟ کیونکہ پرفیکٹ اللہ ہے۔ دنیا میں ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں کمزوری اللہ تعالیٰ ضرور چھوڑ دیتا ہے تاکہ پتہ چلے مخلوق اور خالق کا فرق۔ یہاں پہ بھی میجارٹی جوڑیاں یہی ہیں کہ جو اچھے مرد ہوتے ہیں اچھی عورتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو اچھی عورتیں مل جاتی ہیں، اکا دکا بندوں کے ساتھ مس ایپ بھی ہو سکتا ہے، اوور آل مل جاتے ہیں۔ جب آپ کی پرائرٹی نیکی ہوگی تو آپ کو نیک مل جائے گی۔ اس طرح جو عورتیں اچھے مردوں کی تلاش میں ہوتی ہیں ان کے پاس اچھے رشتے آتے ہیں، بعض خود ہی وہ ٹکرا دیتی ہیں نا، تو بعد میں بھگتتی ہیں پھر، اور جب ایکسیپٹ کر لیتی ہیں تو ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو نیک مرد ہے اس کو ضرور نیک عورت ہی ملے گی۔ یہاں تو بدکار قسم کے مرد ہیں نا جو پورا دن یعنی ڈیٹے مارتے رہتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں، ان سے اگر پوچھے نا کہ آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے، کہتے ہیں پردہ کرنی چاہیے، تو کیا کرنا ہے؟ ادھر نال دی گل لگے گی جس طرح تو کام کرنا ہے۔ دوسروں کے بارے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں اور اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جی مجھے بڑی اچھی بیوی ملنی چاہیے، تو آپ پھر کام بھی اچھے کاموں والے کریں نا۔ تو یہ ایک رول اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں جو میں نے بیان کر، اس کو مس یوز نہ کیا کریں، بعض لوگ کرتے ہیں۔ کیا 4 فرشتوں کی پیدائش بھی یوم عاشورہ 10 محرم کو ہوئی تھی؟ تاریخی روایتیں اس حوالے سے ملتی ہیں، کوئی حدیث نہیں ملتی۔ حدیث میں تو ابو داؤد کے اندر ایک ہی بات آئی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ آدم علیہ السلام یوم عاشورہ کو پیدا ہوئے 10 محرم کے دن، جمعے کے دن، اور بخاری مسلم میں ہے کہ فرعون ڈبویا گیا 10 محرم کے دن۔ باقی میرا 10 محرم کیا قیامت 10 محرم کو قائم ہوگی، ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس حوالے سے 10 محرم کے کریٹیکل ہونے کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کچھ چیزیں تاریخی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے نا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کو نکالے گئے، بڑے بڑے نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے کے دن ہے نا وہ 10 محرم کو ہی ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی چیزیں آ گئی، ان کی ہم نہ یہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، واللہ اعلم، ہو سکتا ہے میری پاسبلٹی ہو۔ کیا کسی شہر کے نام کے ساتھ شریف لگا سکتے ہیں، مثلا مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف، اجمیر شریف یا جہلم شریف وغیرہ؟ جہلم شریف، پہلے جہلم شریف سے شروع کرتے ہیں۔ جہلم شریف بھی یہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی بہت پیر فقیر ہیں، اور جو ان کے مریدین دوسرے شہروں میں وہ جہلم کو جہلم شریف کہتے ہیں۔ میری وجہ سے نہیں سر، میری وجہ سے تو شاید جہلم بدماش ہی کہتے ہو، تو وہ ہمیں کوئی نہیں کر، نہ ہماری وجہ سے شریف ہونا ہے نہ یہ بدماش بننا ہے۔ شریف یعنی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا شرافت کے لیے، شرف والی چیز، عزت والی چیز۔ عربی میں بھی شرف کا لفظ ہوتا ہے عزت، جیسے ہم کہتے ہیں صحابہ کو نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، یعنی عزت افزائی ہے ان کی۔ اس میں اس اعتبار سے ہم مکہ شریف، مدینہ شریف کہتے ہیں، اور وہ کیوں نہ کہیں، وہ تو حرمین ہے۔ بخاری مسلم میں 50 حدیثیں ہیں کہ مدینہ حرم ہے اور مکہ بھی حرم ہے، اسی لیے وہ خادم حرمین شریفین کہا جاتا ہے نا۔ مکہ مدینے میں آپ جائیں نا تو مکہ شریف کی سڑکوں میں دور لکھا ہوتا ہے الی الحرم، یہ حرم کی طرف راستہ جا رہا ہے، ہر جگہ سے وہ تیر موڑ کے۔ اور مدینہ جی میں جائیں وہاں بھی الی الحرم لکھا ہوتا ہے۔ تو مسجد نبوی بھی حرم ہے اور بیت اللہ شریف، یہ تو وہ شریف ہیں جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، جو سر آپ کے بابوں نے، بزرگوں نے، علماء نے بنایا ہوتا ہے، ان نے کہ مکتے ہی نہیں ہے، مکایا بھی نہیں مکتے، اوتے شریف ختم ہی نہیں ہوتے، بے شمار شریف ہیں۔ ان کو شریف کہنا آپ کی عقیدت ہو سکتی ہے، آپ ضرور کہیں، میرے خیال میں تو بچنا چاہیے ان کو شریف کہنے سے۔ اور یہاں تو یعنی بعض کا نام رجسٹرڈ ہو گئے ہوتے ہیں شریف، مثلا ہمارے یعنی اسلام آباد میں میرے گھر کے قریب ایک گاؤں ہے گولڈا شریف، وہ تو نام ہی رجسٹرڈ گولڈا شریف ہے، حالانکہ وہاں کے لوگ گولڈا گولڈا بول دیتے ہیں، بعض گولڈا شریف بھی بولتے ہیں، تو وہ رجسٹرڈ ہی گولڈا۔ جس طرح ہمارے جہلم کا بھی ایک گاؤں ہے، کیڑا، جلال پور شریف،
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਇੱਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ शरीफ नहीं जो है, साढ़े वाला शरीफ जो तो उसका नाम रजिस्टर्ड शरीफ है। उनके आप मैट्रिक की इसनाद देखें ना उनके बच्चों की, तो उसमें लिखा होता है जलालपुर शरीफ, यानी वहां से तो शरीफ नाम। तो इस तरह नबी इस्लाम के साथ जो मुतबरक चीजें हैं उनके साथ आप शरीफ लगाएं। नबी इस्लाम की मैं भी इस्तेमाल करता हूँ ना, इमामा शरीफ, दाढ़ी शरीफ, ठीक है जी। तो इस तरह के यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की जो निस्बतें वहां तक रहे। बुजुर्ग बाबे थे मतलब मावा ते साझियां होंदियां ने, लेकिन बुजुर्ग साझियां नहीं जो होते। कहते ना मावा ते साझियां होंदियां ने, माएँ तो यानी मुश्तरका ही होती हैं, आपकी माँ मेरी माँ दोनों रिस्पेक्टेबल है, लेकिन सर तेरा बुजुर्ग मेरा बुजुर्ग जो है ना, बुजुर्ग नहीं साझे होंगे। जो बंदियों के बुजुर्ग जो है वो बरेलवियों के गुस्ताखे रसूल होते हैं, बरेलवियों के बुजुर्ग जो है जो बंदियों के मुशरिक होते हैं। चूंकि बुजुर्ग साझे नहीं, हाँ ये वाले बुजुर्ग साझे, लेकिन ये है इमाम। मेरा यूट्यूब पे क्लिप है इमामों और बाबों में फर्क, इमामों और बुजुर्गों में फर्क। इमाम वाले बुजुर्ग और हैं और बुजुर्ग वाले बुजुर्ग और हैं। तो ये बगदाद शरीफ वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत से कहते हैं। तो ये निस्बतें आपने बनाई। यहाँ तो मैं आपको बताऊं, हमारे तो पाकिस्तान में पाकपतन में उन्होंने जनती दरवाजा डिक्लेयर कर दिया हुआ है, उस पर मेरा क्लिप लाखों लोगों ने देखा है। हालांकि नबी इस्लाम ने जनती टुकड़ा सिर्फ एक जगह को डिक्लेयर किया है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरे घर से मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा। इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, कब्र रसूल से मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। नबी इस्लाम की मुबारक कब्र और हजरत अबू बकर उमर की कब्र है रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, वो जन्नती टुकड़े में रियाजुल जन्नत जिसे कहते हैं, जिसमें सारे लड़के नफल पढ़ रहे होते हैं। व्हाइट कलर का कारपेट डला हुआ है, बाकी पूरी मस्जिद में रेड है, वहां पे व्हाइट है, डिस्टिंग्विश करने के लिए। ग्रे टाइप ग्रीन, हाँ यही कटो जी बिचू गल्ला हूं तुसी, रेड नहीं है, डिफरेंट है मसला बिचू, ठीक है जी। जिस तरह का भी शादी कर रहे हैं ओ ये अच्छा। तो रियाजुल जन्नत उसे कहा जाता है, जन्नत का टुकड़ा। बाकी जन्नत का टुकड़ा भी वही है, शरीफ भी मक्का मदीना ही है। बाकी आप जितने मर्जी शरीफ बनाए वो खत्म ही नहीं होते सर। पाकिस्तान में तो हर शहर ही शरीफ है, यानी वो पापा जानी के जो लोग हैं वो कराची शरीफ कहते हैं, खड़ी शरीफ भी कहा जाता है। चलो वो तो रजिस्टर्ड शरीफ है ना, ठीक है। बाकी तो जेलम शरीफ भी है सर, मेरी वजह से नहीं, और काफी शुरफा की वजह से, ठीक है। अच्छा मेरी वजह से कहेंगे, वो कह देंगे जेलम मुनाफिका, चिनाब आशिका, सिद्ध सादका, तो जेल मुनाफिका ना भाई, सारे ही मुनाफिक ते सारे ही सादिक। जे अल्लाह रसूल ना लगणगे ते सादिक ने, ते जे नहीं लगणगे ते मुनाफिक ही ने, बिल्कुल ठीक है ना। ये जितने तुसीं बनाए बुजुर्ग ने ना, सारिਆਂ ਦੀ किताबां खोलो तो उन्होंने कीते कुरान सुन्नत के खिलाफ ही थे, ते सारा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ कीते तो धड़ामना डिग पवे। अल्लाह और उसके रसूल तक रहे, ठीक है। और बाकी उनकी निस्बतों को शरीफ कहे, बाकी आप जो चीजें हैं वो शरीफ आपके बनाए हुए हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में तो शरीफ नाम वैसे ही बड़ा बदनाम हो चुका है। वो मैं इशारा तो नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। हाँ जी आगे चलो। क्या ऐसी कोई सही हदीस है कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मांगा था सैयदा फातिमा का? हाँ जी बिल्कुल है, ये सुनन निसाई में सही सनद के साथ हदीस है, मिशकात में हजरत अली के फजाइल के चैप्टर में मिलेगी। वो हदीस इस तरह है कि हजरत अबू बकर ने हजरत फातिमा के लिए शादी के लिए पैगाम भेजा। अल्लाह की डेस्टिनी में तो हजरत अबू बकर ने सुसर बनना था, दामाद तो बनना ही नहीं था। तो नबी इस्लाम ने कहा कि अभी फातिमा छोटी है, और बाकी वो छोटी भी थी, दुनियावी वजह तो ज़ाहिर यही बनी। फिर सैयदना उमर ने पैगाम भेजा तो फरमाया छोटी है। फिर सैयदना अली ने पैगाम भेजा तो नबी इस्लाम ने उनका निकाह कर दिया, क्योंकि ये तो अल्लाह की तकदीर में तय हो चुका था कि आले मोहम्मद जो है वो औलाद अली ने बनना। ये हजरत अली की बहुत बड़ी फजीलत है। बल्कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हजरत अली को खत लिखा, उसमें अपने फजाइल सुनाए, काफ़ी सारे जो कुछ थे वो समझते थे। तो हजरत अली ने उसके जवाब में फिर अशार कुछ लिख के ना, वो खत जो है वो तारीफ इब्न कसीर में भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें फिर उन्होंने अपने फजाइल बताया कि सबसे पहले मैंने इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले मैंने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी, मेरी बीवी जो है वो नबी इस्लाम की दिल का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, ठीक हो गया। और मेरे बच्चे हसन हुसैन जनती नौजवानों के सरदार हैं। वो सारे फजाइल लिख के वहाँ भेजे। तो मुआविया ने जब वो खत पढ़ा तो उन्होंने कहा इस खत को छुपा लो, अगर अहले शाम ने खत पढ़ लिया तो सब अली का साथ देंगे सिफीन में। यानी अहले सुन्नत के यहाँ ये खतूत बाकायदा मिलते हैं। तो ये हजरत अली को अल्लाह ताला ने एक फजीलत दी।
ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਖی روایتیں بیان کرتے ہو کہتے کہ تار ساڈے کول چھوٹی کی سون بھی لیا کرو. ویسے اس میں جتنی باتیں حضرت علی نے کی ہیں وہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں موجود ہیں. میرا بھی حال ہی میں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے, سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا, تو آپ دیکھ لیں سب سے پہلا مسلم کون. تو میں نے کئی ایک چیزیں ٹوٹس بھی. اگر کوئی نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر بھی پڑھ لے سفر کی وجہ سے اور بعد میں ٹائم مل جائے تو کیا عصر کی نماز دوبارہ پڑھ سکتا ہے؟ سفر کے بغیر بھی پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے. میں نے صحیح مسلم سے اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں 1633 سے آنورڈ. نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے, کیونکہ مدینے کے اندر تھا. اب سنیوں نے ساتھ لگا دیا ہے جی بغیر مجبوری کے تو نہیں لکھا ہوا. یہ تو اپنے بعض مخاب ہی سے آنا کہ تھی ایڈی وڈی کی چھوڑو کٹ لینی ہے. وہ کی دسنا چاہ رہا ہے کہ یہی مجبوریاں ہوتی ہیں خوف, بارش اور سفر. اس کے علاوہ کون سی مجبوری ہوتی ہے مجھے بتائیں. خوف میں ساری چیزیں آتی ہیں, جان کا خوف بھی, ٹائم کی بچت کا خوف بھی, گاڑی نکل سکتی ہے, کہیں آپ کی کمٹمنٹ کا خوف بھی, اور بارش تو بہت بڑی ریزن ہے, گھر سے باہر نکلنا پرابلم ہے, سفر خود بہت بڑی ریزن ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی وجہ نہیں تھی. آج ہوتے تو وہ ریکٹ میں یہ بھی کہہ دیتے, لیکن آپ ان کے جانشین موجود ہیں نا آپ کو بتانے کے لیے کہ اتنی بڑی کہانیاں نہ کرایا کرو. یہ اسی طریقے سے کہانی ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج خوب روشن ہوتا. جس وقت اہل حدیث پڑھتے ہیں یا شافعی پڑھتے ہیں یا مالکی اور حنبلی, حنفی تو بہت لیٹ پڑھتے ہیں, بہت لیٹ. اس میں بخاری مسلم میں الفاظ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان ٹائم اتنا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹ ذبح کرے, اونٹ کی کھال اتار لے, اونٹ بہت بڑا جانور ہوتا ہے, کھال اتارنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد اس اونٹ کی گوشت کرے پورے اونٹ کے, اس کے بعد اس گوشت کو دھو کے پکا کے کھا لے, تب بھی سورج بلند ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اس سے وہ ٹائم بتانا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم 2 گھنٹے پہلے مغرب سے پہلے عصر ہوتی تھی. غلام سود سعیدی صاحب بریلوی عالم میں شرح صحیح مسلم لکھتے ہیں, ان کو پتا چل گیا کہ حنفیوں کی نماز کا ٹائم تو غلط ہے. تو انہوں نے کہا اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 10 تجربہ کار کسائی مل کے ایک اونٹ کو پکڑتے ہو اور اس کو فوراً سے ذبح کر کے ایک تیز چولہے کے اوپر فوراً پکا کے کھا لیتے ہو. یہ جو بیچارہ بیان کر رہا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ جو شاید اسی کٹڑی ہے جو. ٹھیک ہے, جڑا نا آدھا گھنٹہ پہلے بھی پڑھ لو سر جب تھی جو کچھ گیم کٹنی ہے. ٹھیک ہے نا, جو بتا رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں بھی شیطان نہیں ہوتا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابن عباس کے دماغ میں کہیں نہیں تھا جب وہ کہتے ہیں نا بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اثر جمع کی اور مغرب اور عشاء جمع کی. پھر تابعی نے پوچھا کیوں کی, آگے وہ کہہ دیتے نا کہ جو مجبوری کی وجہ سے کی. انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اس معاملے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جواز ہے, آپ جمع کر سکتے ہیں. تو اگر کسی سفر کے علاوہ بھی جمع کی ہوئی ہے زور اثر اور بعد میں وہ چاہتا ہے کہ بعد میں ٹائم مل گیا پڑھنا چاہتا ہے, اس میں دونوں رائے موجود ہیں صحابہ کرام میں. آپ کو مشکات میں پہلی جلد میں چیپٹر ملے گا 2 دفعہ نماز پڑھنے کا بیان. تو دونوں طرف آراء موجود ہے, اجتہادی مسئلہ ہے. اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ہو جائے گا. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے, معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر اپنی قوم کو جا کے پڑھاتا تھا. ڈبل پڑھ رہے ہوتے تھے. ضروری نہیں ہے پڑھنا, آپ کا دل کرتا ہے آپ ضرور پڑھیں, اللہ کی مرضی. پہلی والی کو فرض کنسیڈر کر لے, دوسری کو نفلی, دوسری کو فرض کر لے, پہلی کو نفلی. نماز یعنی جواز موجود ہے. صحابہ کرام سے ابو داؤد میں اس طرح کی حدیث, عبداللہ بن عمر سے, الموطا امام مالک میں روایتیں موجود ہیں. اور ایسی بھی ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہ پڑھو, پہلے جو پڑھ چکے وہ کافی ہے. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. اور باقی یہ جو نماز جمع کرنے والا مسئلہ ہے, سفر کے علاوہ بھی اگر مجبوراً ہم ہر اتوار کو کرتے ہیں, ظاہر ہم نے کنٹینیوس نشست کرنی ہوتی ہے, اتنے بندوں کا اٹھنا, پھر دوبارہ سے وضو بنانا, تازہ کرنا, کرتے کرتے 40-50 منٹ لگ جاتے ہیں. اور وہ ابن عباس بھی, وہ آپ بخاری صحیح مسلم کی وہ 10 حدیثیں پڑھے, وہ ایک علمی مجلس کر رہے تھے. وہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہیں. انہوں نے مغرب کے وقت مجلس شروع کی اور تقریر لمبی ہوتی جا رہی ہے. ایک بندہ تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے, حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا کہ تو ابن عباس کہتے ہیں تیری ماں تجھے روئے, تو مجھے نماز کا سکھائے گا, مجھ سے زیادہ ٹینشن ہے تجھے, ایک ٹیچر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے ہمیں مغرب اور عشاء کی ٹھیک کروائی ہوئی ہے. تو یعنی میں یہ جو تقریر کر رہا ہوں عشاء تک بھی چلا, جس طرح ہم بھی مجلس چلا رہے ہیں, ہم تو کٹھی کریں گے نا بعد میں مغرب عشاء. ٹھیک ہے, اس کو اتنا وقت چڑھیا بندے نو, وہ میرا خیال یا تو بریلوی سی یا دیوبندی سی یا اہل حدیث سی. شیعہ ہونا تو کہنا سبحان اللہ. وہ ادھر سے اٹھ کے چلا گیا حضرت ابو ہریرہ کے پاس
کہ دیکھو ایسے ابھی کس قسم کے مسئلے تو بیان کر رہا ہے, اس لیے وہ وہاں شکایت لگانے گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ابن عباس نے بالکل ٹھیک کہا, نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے. پھر اس کی تسلی ہوئی. ایک بندے کو نہیں تسلی ہوئی انہوں دی تے سارا سی جو مسلم نہیں دس نہیں سکتا پھر بھی تھوڑی تسلی نہ ہوئے تو بزرگوں کی اس زمانے بھی نہیں سی ہوتی, صحابہ کو چھوڑ کے بھی. ہم تو دکھا دیں تو آپ کتابوں کو یعنی دکھائے, آپ کے بابوں نے آپ کو جو پڑھایا آپ کتابوں سے باغی ہوئے ہیں, تو وہ اگر کوئی جمع کر لیتا ہے بالکل ٹھیک ہے. بلکہ اگلے دن ابھی وہ ایک کلپ بھی چڑھا ہے, شیعہ عالم ہے سید جواد نقوی صاحب, بڑے ماڈریٹ قسم کے شیعہ عالم ہیں لاہور کے, ڈیسنٹ آدمی ہے. تو کئی معاملات میں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. ان کا ایک کلپ چڑھا ہے کہ 3 نہیں 5 نمازیں پڑھیں, وہ تھمبنیل انہوں نے یہ بنایا ہوا. تو میں نے اس کے نیچے کمنٹس کیے کہ یار تم شیعہ خود اپنی بدنامی کروا رہے ہو. 3 نمازیں تو نہیں شیعہ پڑھتے, شیعہ تو 5 ہی پڑھتے ہیں. فجر کو لادہ زور اثر کٹھی پڑھتے ہیں, مغرب عشاء کٹھی پڑھتے ہیں جو اہل سنت کے ہاں بھی ہے. تو میں نے اس کو کہا یہ تھمبنیل بناؤ کہ 5 نمازوں کو 3 اوقات میں نہ پڑھیں بلکہ 5 اوقات میں پڑھیں. 3 نمازیں کو لکھا ہے, خیر اس میں پھر چینج کر دیا. میں نے اس کو کمنٹس کیے تھے, میں تو جانتا نہیں تھا, اور بھی 1-2 بندوں نے کمنٹس کیے تھے. تو اس میں وہ شیعہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے ہیں, سینکڑوں بچے سامنے بیٹھے ہیں, ٹوپیاں پہنے ہوئے, لگتے سنی بیٹھے ہوئے ہیں ٹوپیوں والے, کیونکہ شیعہ اور اہل حدیث کی ضد ہے کہ ٹوپی نہیں پہنتے. اے نا کامن شاید ہے, نمازیں جمع کرنا بھی ننگے سے نماز بھی, اے شیعہ اور اہل حدیث کی نشانی ہے. اچھا لیکن خوبیاں بھی ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, اہل حدیث اور اہل تشیع میں کون سی خوبی کامن ہے؟ وہ خوبی کامن یہ ہے, یہ بھی خیر خوبی ہے نماز جمع کرنا, ننگے سر سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے. خوبی یہ ہے کہ ان دونوں کی مسجد میں آپ نماز پڑھیں نا تو آپ کو یہ گھور کے نہیں دیکھیں گے. آپ دیوبند بریلوی کی مسجد میں جا کے آمین اونچی کہیں تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اور آپ اہل حدیث کی مسجد میں جا کے رفع دین بھی نہ کریں, نہ آمین اونچی کہیں, وہ آپ کو کوئی نہیں کہا کہ لینا آئے تھے. شیعہ بھی نہیں ایسے کریں, یعنی چونکہ بیچارے مائنورٹی میں ہے نا دونوں میں, اس لیے ان کے اندر صبر ہے. وہ کہتے ہیں شکر ہے ساری مسجد کوئی آتے ہیں نا, وہ تو جاتے ہی کوئی نہیں. تو نقوی صاحب نے اس میں کہا, اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے تھے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کو 3 دفعہ آنے کا موقع دے اور 3 دفعہ آپ کو نوازے, اور وہی اناؤنسمنٹ کرے کہ آپ سے 5 دفعہ 5 دفعہ نوازوں گا, تو آپ شوق سے جائیں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمیں 5 دفعہ جانا چاہیے. 5 اوقات میں 5 نمازیں الگ پڑھنی چاہیے, اگرچہ 3 کا جواز ہے, جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کی کتابوں میں 3 کا جواز ہے. سنیوں کی ضد ہے کہ 5 میں سے ہی زیادہ پڑھنی ہے, شیعہ نے بھی ضد لگائی ہے کہ اکٹھی پڑھنی ہے وہ 3 اوقات کے اندر. حالانکہ ان کے یہاں بھی افضل ہوا ہے, یہاں پہ بھی جواز موجود ہے لیکن یہ جواز کو اویل نہیں کرتے, سوائے حج کے یا سفر میں تو خیر سارے کرتے ہیں جو عرب کے لوگ ہیں, یہاں تو سفر میں بھی نہیں کرتے سوائے اہل حدیث کے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ ضد چھوڑ دیں, اس طرح نہ کیا کریں, 5 اوقات میں الگ الگ جائیں. اور ایون نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام کا ایک خط موجود ہے جس میں انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں شیعہ کی کتاب کے اندر. تو افضل ہے الگ وقت میں پڑھنا, یہاں پہ اگر وہ ریپیٹ کر لیتا تو جائز. اچھا اگر مغرب سے پہلے جمع کرنی ہو تو ٹائم ہو مغرب میں 10 منٹ کا رہ گیا بالفرض, کون سی جمع کرنی ہے؟ زور اور اثر. زور اثر جمع ہو سکتی ہے, اثر اور مغرب نہیں جمع ہو سکتی. اس وقت کون سی بندہ نماز پڑھے پہلے, پہلے زور پھر اثر پڑھے, اثر پھر مغرب کے بعد ہی پڑھے گا. نہیں اتنا ہے بالکل ہی پتہ نہیں کہنا ہے, کوئی اسپیشل کیس کاٹ لے, 10 منٹ پہلے چلا جائے نا پڑھ لے. حضرت عباس بن عبد المطلب نے کب اسلام قبول کیا تھا, شروع میں کر لیا تھا یا بعد میں؟ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے چچا ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, جب ان کی زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے, عباس میرا باپ ہے, اس کی طرف سے میں زکوٰۃ ادا کروں. حضور کے بڑے لاڈلے سے. المستدرک للحاکم میں ملتا ہے کہ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ عمر میں پوچھ رہے تھے نا, لیکن احترام دیکھیں, حضرت عباس نے کہا کہ نبی علیہ السلام مجھ سے بڑے ہیں, ہاں عمر میں 3 سال ان سے بڑا ہوں. یعنی عمر میں بڑے تھے لیکن مرتبہ تو نہیں کلیم کر سکتے تھے نا, تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام مجھ سے بڑے ہیں لیکن عمر میں 3 سال ان سے بڑا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے, چھوٹے چچاؤں میں سے چچا, جیسے حضرت حمزہ حضور کے وہ دوسری بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں, وہ بھی ان کے بھائی تھے حمزہ ابن عبد المطلب. وہ تو پہلے ہی مسلمان ہو گئے مکی دور میں. آپ دیکھیں 13 سالہ مکی دور میں حضرت عباس نے اسلام نہیں قبول کیا, گھر کا بندہ ہو کے, لیکن جانصاری دکھائی ہے حضور کے ساتھ, چاہے
شاب ابی طالب ہو 3 سال وہاں پہ تکلیف کاٹی. ابو طالب نے وفات کے وقت اپنے سارے بھائیوں کو اور بچوں کو نصیحت کی کہ میرے بعد نبی علیہ السلام کا خیال رکھنا. اس میں حضرت عباس بھی شامل تھے. پوری زندگی حضور کے ساتھ جان نثار رہے. اور جب بیعت عقبہ ہوئی، بیعت عقبہ جس کے بعد نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف انصار کے حوالے کیا تھا نا نبی علیہ السلام کو، تو حضرت عباس نے وہاں تقریر کی تھی کہ میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کر سکتا ہوں، تم سے بہتر ابھی تک میں نے کی ہے. تم ذمہ داری کے اوپر لے کے جاؤ گے، اپنی جانیں لڑا دو گے اور اس کی حفاظت کرو گے، تب میں حضور کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا. حضور کے ساتھ بڑے مخلص رہے لیکن اسلام نہیں قبول کیا. حتیٰ کہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے بھی آئے. اندازہ کریں، باقی قسمت سی بچنا تھی نا، انہوں نے بچ گئے. قید ہو گئے، قید ہو کے قیدیوں کے ساتھ یہ بھی آ گئے. تو غزوہ بدر کے قیدیوں کو نبی علیہ السلام نے فدیہ لے کے چھوڑا تھا. بعض کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ 10 مطلب بچوں کو تعلیم والا معاملہ بھی آتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مطلب تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کی مجھے اتھینٹسٹی نہیں پتا اس اگلے پورشن کی. تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے وہ چچا فلاں جگہ جو خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا. تو ان کا ہاں ہے. تو فرمایا دے نا. تو وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، اس سے بڑا خزانہ ان کو ملے. اس طرح کے واقعات ملتے ہیں لیکن واللہ عالم. مان لیے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ مسلمان ہوئے اور حضرت عثمان کے دور میں 32 ہجری میں فوت ہوئے. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آلموسٹ 21 سال تک زندہ رہے. 85 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اور یعنی خلفائے راشدین کا بڑا احترام کرتے تھے. بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے توسل سے تجھ سے بارش مانگا کرتے تھے. اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے. اور انس بن مالک کہتے ہیں ان کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی وہ دعا کرواتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش بھی نازل ہو جاتی. یعنی عباس نبی علیہ السلام کے بڑے جانثار صحابہ میں سے تھے بعد میں. اور آپ دیکھیں غزوہ حنین کے موقع پر جو بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، مسلم میں آپ غزوہ حنین کا چیپٹر نکالیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ 12,000 کے لشکر میں سے صرف 80 بندے رہ گئے تھے. باقی قبیلہ حوازن کے تیروں سے ایسا ڈر کے، وہ تو قرآن میں آیا نا سورہ انفال میں کہ تم نے یہ جملہ کیوں بولا کہ بدر میں ہم تھوڑے تھے غالب آئے اور حنین میں تو ہم ویسے ہی زیادہ ہیں. تو پھر دیکھو تمہیں بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملا. تم نے یہ جملہ کیوں بولا؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ نے فتح دلائی، آتی تھی شریعت نے فتح نہیں دلائی. تو جو صاحب نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے اور ان میں حضرت عباس بھی تھے. یہ نبی علیہ السلام کی خچر کی مہار انہوں نے تھامی بھی تھی. اور نبی علیہ السلام وہ رجز پڑھ رہے تھے بخاری مسلم میں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اس میں کوئی شک نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت عباس حضور کے خچر کو تھامے ہوئے تھے. اس صورتحال میں جب ہزاروں لوگ حضور کو چلے گئے چھوڑ کے، پھر حضور نے جب بلایا تو واپس آئے اور پھر معجزہ ہوا. نبی علیہ السلام نے زمین سے، ایک مسلم شریف کے الفاظ ہیں قرآن میں بھی آیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. نبی جو کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹھی بھری اور یوں پھینکی، جتنے کافر تھے سب کی آنکھوں میں گئی اور وہ اندھے ہو گئے. یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا. اور نبی علیہ السلام اس موقع پہ بھی نہیں ہٹے. برا بن عازب یہ روایت کرتے ہیں نا اس حدیث کو، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نہیں ہٹے. حضرت عباس حضور کے ساتھ تھے، خچر کی لگام تھامے میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور جانثار صحابی جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، وہ خچر کے آگے آگے چل رہے تھے. یعنی بنو ہاشم کی قربانیاں تو ہیں نا سارے. حضور کے رشتہ داروں نے حضور کو کبھی چھوڑا نہیں اکیلا. جیسا کہ وہ غزوہ احد کے موقع پہ سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے سوائے 12 بندوں کے. ان میں حضرت علی اور فاطمہ شامل تھے. حضور کا زخم بھی تو ہو رہے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے جب بھی زخم نہیں، ڈانٹ ٹوٹنے کے سے نہیں رکتا تھا تو فاطمہ نے سلام اللہ علیہا کاٹن کا کپڑا چلا کے یہاں پہ رکھا. حضرت علی جو ہے وہ زخم کو دھو رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے ڈھال میں پانی لے کے. رشتے دار تو رشتے دار ہی ہوتے ہیں نا پھر ہاشمی میں باقی. اچھا یہ ہمارے سنی اکثر وہ حدیث لکھ رہے ہوتے ہیں تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے. تو میں بھی وہ پہلے پڑھتے تھے، میں نے کہا یار ابو سفیان حنین کے موقع پر اتنا دیدار ہو گیا.
میں سمجھا حضرت معاویہ کے والد کا یہ وہ ابو سفیان لکھا ہے, وہ ابو سفیان لکھا ہے نسینہ نے. تراوی پوچھے تراویہ کتنی ہوتی, کہتے ہیں 20, کہتے ہیں تراوی 20 تراویہ. تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ مسلم شریف میں آگے آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے باقی لوگوں کو, انصار کو تو کچھ نہیں دیا, ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے. تو انصار نے کہا دیکھو نا اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی نا, قریش نے قریش کو دیا. نبی علیہ السلام تک بات پہنچ گئی, آپ نے انصار کو بلایا, لیکن کلمات کفر تھے. آپ فرمایا اللہ اور اس کا نبی تمہارا عذر قبول کرتے ہیں, کیا تم سوچ نہیں کہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ حضور کو پتا ہے کون مال والے ہیں اور کون سے نبی والے ہیں. بانٹ دیا ان کو مال تالیف قلب کے لیے, ایمان قبول کیا لیکن تاکہ ایمان ان کے دل میں ٹھک جائے. تو لقات ہے نا یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہونے والے. تو میں سوچ رہا تھا ابو سفیان تو طلقات ہے, یہاں لکھا ہے کہ ابو سفیان آگے آگے خچر کی چل رہا تھا. تو میں آج حدیث جو پڑھی نا پوری, تو اسی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب, ابو سفیان اور ہے سر جس محمد کا لوکی کلمہ پڑھتے وہ محمد اور کھڑی شریف والے جو بزرگوں نے, وہ میاں محمد صاحب جو ہے نا, وہ جب وہ رباعیاں لکھتے ہیں نا تو اس میں انہوں نے اپنا قلبی نام رکھا ہوا ہے محمد. ٹھیک ہے, میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. ادھر پہلا جو جملہ کیا جی, خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. یہ پرانا زمانہ سے مجبوراً کرنی پہنی یوٹیوب تے. وہ کہتے ہیں خاص باتوں کی باتیں عام بندوں میں نہیں کرتے. یہ ایسا ہی ہے کہ مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. وہ کہتے ہیں ایسے کتوں کے آگے آپ کھیر رکھ دیں نا تو ان کی کیا قدر ہوگی. اس طرح عام بندوں کے سامنے آپ علمی باتیں کریں گے, لیکن سر آپ زندہ ہوتے تو بتاتے کتنی قدر ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے. لاکھوں لوگ قدر کر رہے ہیں, آپ علمی بات کریں انشاءاللہ قدر ہوگی. تو مٹھی کھیر پکا محمد, وہ جب محمد یہ ہمارے وہ مسجدوں میں جب شعر پڑھے جاتے تھے لوگ انگوٹھے چوم رہے ہوتے تھے, صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے تھے. وہ محمد میاں محمد بخش صاحب کا نام تھا, اس لیے پھر انہوں نے ایک شعر بھی کہہ دیا, انہوں نے اپنی جان چڑھا لی. انہوں نے کہا جس محمد کا لوگ کی کلمہ پڑھ دے او محمد اور میں محمد. تو سر اے ابو سفیان اور غزوہ حنین والا ابو سفیان اور وہ ہے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. نبی علیہ السلام کے ایک چچا کا نام حارث تھا, جیسے حمزہ ہے, عباس ہے, ابو طالب ہے. حارث کا بیٹا ابو سفیان تھا. یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور نے جڑے اگے کے ٹر رہے سن, جو صرف 80 بندے نال رہ گئے سن 12,000 میں سے. ٹھیک ہے, تو اس میں حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. نبی علیہ السلام بڑا ان سے پیار محبت کرتے تھے. حضرت عمر کا اتنا ہی کافی نہیں کہ حضرت عمر ان کے وسیلے سے دعا کرا رہے ہیں اپنے دور خلافت میں. صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الاستسقاء چیپٹر بخاری کے اندر. ٹھیک ہو گیا. ہمارے گاؤں کے حنفی مسجد کے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم گاؤں والوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے اور نہ ہی عید کی نماز فرض ہے, لہذا آپ فجر کی نماز کے بعد قربانی کر لیا کریں. آدھی بات تو ان کی درست ہے کہ گاؤں والوں پہ جمعہ نہیں ہوتا, لیکن وہ گاؤں پاکستان والا گاؤں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو گاؤں ہے نا میرے بھائی, یہ تو قصبے بنے ہوئے ہیں, وہاں کاروبار زندگی ہوتا ہے. گاؤں والوں پہ جمعہ فرض نہیں, لیکن جمعہ پڑھ لے تو ہو جائے گا. بہتر ہے شہر میں آگے پڑھے. شہر میں بھی سر ایک ہی مسجد ہونی چاہیے. یہ 71 مسجدیں نہیں ہیں, مسلمانوں کی یونٹی شو ہونی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے تعداد. گاؤں میں اگر جمعہ, امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے, انہوں نے روایتیں بھی نقل کی ہیں کہ صحابہ کرام پڑھ لیتے تھے. البتہ قربانی جب تک شہر میں عید کی نماز نہ ہو جائے, فجر کے بعد قربانی نہیں کرنی چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. یہ ٹھیک نہیں ہے جی, کا مسئلہ غلط ہے. اچھا, یہ کسی سسٹر کی طرف سے سوال آیا تھا کہ میرے ہسبینڈ منکرین حدیث ٹائپ ہو گئے ہیں اور 5 وقت کی نماز کے بھی قائل نہیں ہیں, اسی طرح روزے کی فرضیت کو بھی نہیں مانتے, الٹا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں. تو انہوں نے کہیں علماء سے رابطہ بھی کیا ہے, تو تمام علماء نے ان سے کہا ہے کہ آپ کا نکاح جو ہے ٹوٹ گیا اور فوراً علیحدگی اختیار کر لیں. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ اگر مسلمانوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے بیوی اور ہسبینڈ کا, تو اگر وہ بعد میں مذہب اپنا چینج کر لے تو ٹھیک. یہ میرے نا وہی سسٹر ہیں جنہوں نے عثمان بھائی کو بھی فون کیا تھا جی. تو پہلے تو میں جتنی سسٹرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں کسی عورت سے بات نہیں کرتا ہوں, کسی سے ضد نہ کیا کریں عثمان بھائی سے کہ بات کروا دیں. یہ میرا ایک ڈیکورم ہے, جس طرح ہم چندہ نہیں لیتے ہیں. میں نے ہر وہ راستہ بند کیا جس سے ہماری دعوت کو کوئی حاصل نقصان پہنچا سکتا تھا, اس میں سے ایک دروازہ, لہٰذا میری معذرت قبول کریں, اس کو تکبر نہ سمجھیں. دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ اگر وہ یعنی نماز کا ہی منکر ہے اور روزے کا منکر تو وہ تو کافر ہے, تو وہ فوراً لادہ ہو جائے. نکاح تو ویسے ہی ٹوٹ چکا ہے, مسلمان اور کافر کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا.
لیکن ایک بار اس میں توبہ پیش کر دے کہ تم رجوع کر لو، ادروائز میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، پھر خلا لے لیں. وہ ظاہر آفیشلی تو خلا لینا پڑے گا، ظاہر ہے وہ مطلب قانونی طور پہ تو کوئی بھی کافر نہیں کہے گا کیونکہ شناختی کارڈ میں تو مسلمانوں والا نام ہی لکھا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو نماز نہ پڑھ رہا ہوتا وہ ایک الگ سستی تھی، لیکن کہتا ہے نماز ہے ہی کوئی نہیں ہے، روزہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، الٹا مذاق اڑا رہا ہے جی میں صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں، نماز اللہ کے لیے نہیں رکھتا، تو وہ تو کافر ہو چکا ہے نا. اس طریقے سے اگر کسی کا یعنی خامند یا بیوی کافر ہو جائے تو نکاح تو فوراً ہی ختم ہو جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے گا. جب یہ توبہ کرے گا نا خامند تو تجدید نکاح کروانی ہوگی دوبارہ سے. اگر ایک غیر مسلم جوڑا مسلمان ہوتا ہے تو دوبارہ ان کو تجدید نکاح نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، ایک سوشل بائنڈنگ ہے. البتہ ونس جب کوئی مسلمان ہو گیا ان میں دونوں میں سے ایک کو مرتد ہو جاتا ہے یا دوسرے مولوی کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ پاکستان میں انڈیا میں آپ پتہ نہیں انڈیا کی ایک ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں وہ مسجد میں بیٹھے دڑا دڑ وہ پڑھا رہے ہیں جناب، تو پتہ چلا جی یہاں پہ کوئی دیوبندی مرا تھا، اس کے جنازے میں جو بریلوی شامل ہوئے تھے تو بریلی شریف سے فتویٰ آیا کہ ان کے سب کے نکاح ٹوٹ گئے. تو بیچارے وہ سارے ایک طرف سے انٹر ہو رہے ہیں اور نکاح پڑھا کے دوسری طرف سے باہر نکل رہے ہیں. سر ادھر تو پھر آدھے پاکستان کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہیں اگر علماء سے پوچھے تو. سر ہمارے جیل میں بھی ہوا، ایک اہل حدیث عالم تھے، یعنی میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، بات تو میں نے بعد میں سنی، عبد الغفور صاحب جو یہاں پہ آ کے جنہوں نے پہلی دفعہ اہل حدیث کی مسجدیں بنانی شروع کی جہلم شہر میں، وہ بڑے خوش اخلاق تھے. یہ وہ جو ایک ٹپیکل قسم کے وہ ہوتے ہیں نا اہل حدیث وہ نہیں تھے، اور بڑی سادہ زندگی تھی، یعنی مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے تھے. اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں یعنی بریلویوں کے امام بھی شریک ہوئے، بریلوی امام بھی شریک ہوئی. تو یہاں جو کٹر قسم کے بریلوی علماء تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جس نے نکاح پڑھا نا اس کے جس نے یہ ان کا جنازہ پڑھا اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے. یہ تو جیل میں بھی ہوا ہے، عورتیں چھپ چھپا کے انہوں نے پڑھا بھی لیا وہ دوبارہ نکاح. سب نکاح اس وقت ٹوٹے گا جب اللہ رسول آخرت کا کوئی انکار کرتے ہیں یا ضروریات دین میں سے ختم نبوت، نماز، روزہ، حج، زکات. باقی آپ کے بزرگوں کا ماننے نہ ماننے سے نہ اسلام بنتا ہے نہ بگڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بھائی نے سوال کیا کہ جوانی میں مجھ سے قتل ہو گیا، کسی کو بھی مجھ سے متعلق معلوم نہیں ہے. آپ اب وہ لوگ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب میں برا بھی ہو چکا ہوں اور اندر سے شرمندہ بھی ہوں، اللہ سے معافی کیسے طلب کروں؟ صحیح شرمندہ ہے، آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، بہت بڑا گناہ کیا آپ نے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بڑے بڑے گناہ میں سے قتل، چوری، زنا اور شرک ہے، یعنی اس بوئے عرض پہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور یعنی قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ہے جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا پوری انسانیت ہی گویا اس نے قتل کر دی. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مقتول قیامت والے دن قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا لے کے جائے گا، اس حال میں کہ اس کے اپنے جسم سے خون جاری ہوگا اور اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے انصاف دے، اس نے مجھ سے میری زندگی کیوں چھینی تھی. بخاری مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. حقوق اللہ میں سب سے پہلے قتل ہے، حقوق العباد میں، اور حقوق اللہ میں نماز ہے. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پہلے. یہ تو فوراً ان کو توبہ کرنی چاہیے. اور ڈھونڈیں سر، یہ کوئی اسٹون ایج کے لیے لوگ مل جائیں گے، ان کے ورثاء سے معافی کروائیں، اور اگر پھر بھی نہ ملیں تو اللہ سے معافی مانگیں. اور دونوں صورتوں میں قرآن حکیم میں ہے کہ اگر کسی سے ایکسیڈنٹلی قتل ہو جائے یا جان بوجھ کے، دونوں صورتوں میں اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے. سورہ نساء کے اندر ہے، مسئلہ 28 میں ریسپی پر ریکارڈڈ ہے، قتل عمد کے اوپر اور قتل خطا کے اوپر. اور اگر غلام نہ پائے تو 60 روزے مسلسل اسے رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، اور اس میں سے کوئی چھوٹ نہ پائے. آپ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس طرح روزے نہ رکھ سکتے ہو تو پھر 60 روزوں کے برابر فدیہ پھر دے دیں گے. اور کوشش کریں ورثاء کو تلاش کریں، معافی مانگیں اور اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کریں جس کو انہوں نے قتل کیا ہے، تاکہ قیامت والے دن وہ ان کو معاف کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائے. اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کے نام مال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جائیں، وہ قیامت دن راضی ہو جائے کہ چلو میرے رشتہ داروں نے تو میری طرف سے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا تھا، اس نے کیا تو اللہ میں نے اس کو معاف کیا. تو کوشش کریں. کیا وضو کے بغیر اذان دی جا سکتی ہے؟ اجماع ہے جی، دی جا سکتی ہے. اذان کا پروٹوکول وضو نہیں ہے، مسئلہ 50 میرا دیکھ لیں، یہ نماز کا پروٹوکول ہے. وضو بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں، اگر وضو کر لیں تو زیادہ بہتر. ٹھیک ہو گیا. البتہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، مسلم کی شرط پہ وہ صحیح ہے، حاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم صاحب بھی دونوں نے صحیح کہا کہ اس شخص کو مؤذن نہ رکھو جو اذان کی اجرت لے، مفت اذان دینا چاہیے.
بغیر وضو دے بغیر تنخواہ دے ہو جاتی ہے. کیا حال ہے کہ نہیں ہوئے گی؟ کیا محرم الحرام کے پہلے 10 ایام میں روزوں کی کوئی خاص فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے؟ خاص فضیلت تو صرف 9-10 محرم کے روزے کی بخاری مسلم میں آئی ہے. اس میں میرا کلپ بھی چڑھ چکا ہے شیعہ اور سنی کے اختلاف کے حوالے سے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے. تو وہ ایک جنرل فضیلت ہے, اسپیسیفک کوئی نہیں کو رکھنا چاہتا ضرور رکھے. فضیلت تو ہے. رمضان کے بعد سب سے افضل نفلی روزے جو ہیں وہ ان 10 دنوں کے, 10 دن پورے 30 دن کے ہوں. ٹھیک. ہالوکاسٹ کا ذکر آج کل میڈیا میں کافی ہو رہا ہے, اس کے متعلق کچھ بتا دیں. میری گستاخانہ کارٹون اور فلم کے اوپر جو جوابی بیانیہ آیا اس میں نے ہالوکاسٹ کا ذکر کیا تھا. یہ 1941 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو, بعض کہتے ہیں 60 لاکھ ایگزیجریشن ہے, وہ 6 لاکھ تھے, چلے 6 لاکھ ہو, ان کو قتل کروایا تھا. ان کے لیے فیکٹریاں بنائی تھی, 100 فیکٹریاں کہتے تھے. ایک طرف ان کے کپڑے اترواتے تھے, اگلے چیمبر میں لے جاتے تھے, ان کے بال ریموو کرتے تھے, ان بالوں سے پھر عورتوں کے بالوں سے وہ نازیوں کے قالین بنتے تھے. وہ نازی موومنٹ جو تھی ہٹلر کی, اس سے اگلے چیمبر میں پھر وہ ان کو بیہوش کرنے والی گیس سنگھاتے تھے, اس سے بیہوش ہو جاتے تھے. پھر اس سے آگے پھر وہ کیمیکل اس پہ ایسا ڈالتے تھے کہ وہ دوسری طرف سے لیزدار مادہ نکلتا تھا, اس سے پھر وہ یعنی اپنی وہ ایک کھاد تیار کرتے تھے. اس طرح انہوں نے انسانوں کو مارنے کے لیے فیکٹریاں بنائی تھی. استغفر اللہ توبہ. اب یہ جو کچھ ہٹلر نے ظلم کیا ہے, یہ دنیا کی کوئی عدالت اس کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی. البتہ اللہ کے عمل دن 60 لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے 60 لاکھ دفعہ ایک ایک بندے کے بدلے میں قتل کرنے پر قادر ہے. اور یہ جو مسلمان جو خوش ہو کے نا یہ مولوی واقعات سنا رہے ہوتے ہیں ہالوکاسٹ کا, شرم کریں. کل کو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی یورپ امریکہ میں ہو سکتا ہے. آپ لوگوں سے بھی وہ لوگ تنگ ہیں, آپ کے لیے بھی فیکٹریاں بن سکتی ہیں. تو شرم کریں. اس وقت وہ ان کے مذہبی رویوں سے تنگ تھے, کیونکہ یہودی بہت اسٹرانگ ہے اپنے عقیدے میں. 3 ہی دنیا میں مذہب ہے جو بڑے سخت ہیں, مسلمان, یہودی اور سکھ, کہ بڑے پریکٹسنگ ہیں. تو وہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز سے تنگ تھے. یہودی مذہب کو ختم کر, یعنی ڈینائل آف گاڈ کرنا چاہتے تھے. یہودی تو چلے وہ آج اگر مسلمانوں سے وہ تنگ ہیں اور آپ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی 100 فیکٹری والا معاملہ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کام نہ کیا کریں, انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھیں. میں نے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, وہ لادہ سے بھی چڑھا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, انجینئر محمد علی مرزا لکھے, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے. اس میں نے یہی تو باتیں کی ہوئی ہیں کہ یار خدا کے لیے یہ رویوں سے باہر نکلے. یہاں تو شیعہ مر جائے تو سنی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, سنی مر جائے تو شیعہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. آپ تو اتنے درجے پہ یعنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. نہ کسی کے, اور پھر میاں صاحب سے دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. دشمن کے مرنے پہ خوشی نہ کرے, آپ کے سجنوں نے, دوستوں نے بھی ماری جانا ہے. نہ حق قتل کے اوپر کھڑے ہو. انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 32-33, جس نے ایک انسان کو قتل کیا, مسلمان نہیں, انسان چاہے وہ ڈینائل آف گاڈ ہی کرنے والا ہو, منکرین خدا میں سے کیوں نہ ہو, اس کا بھی حق, نہ حق قتل نہ حق کی ہے, اور پوری انسانیت کا قتل ہے. اور جس نے انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بڑی نیک عورت تھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک عورت تھی, ایک بلی کو قید کر دیا, وہ پیاسی مر گئی, آج وہ دوزخ میں ڈال گئی ہے. سر بلی کو آپ مار دیں تو آپ دوزخ میں نیک ہو کے. تو جن لوگوں نے بھی ناحق قتل کیا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, بینگ مسلم. یہی اسلام ہے. باقی تو صرف مولویزم ہے نا, اسلام اسی کا نام ہے. شرعی لحاظ سے حق مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے؟ شریعت نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے, جتنا مرضی ہو. آپ یعنی ہزاروں تولے سونا بھی رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو 32 روپے 8 آنے اور پتہ نہیں کون کون سے بنائے ہوئے ہیں, اللہ معافی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنائے. قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ اگر تم نے سونا چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہوا ہے نا کسی عورت کو حق مہر میں, جب اس کو طلاق دو تو واپس نہ لو. سونا چاندی کا ڈھیر یعنی کروڑوں روپے آج کے, یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ مشکات میں جائیں نا, دوسرے جلد میں ایک چیپٹر ہے کتاب النکاح, کتاب النکاح چیپٹر, اس میں مشکات میں صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو حدیث مل جائے گی. مہر والا پورا چیپٹر ہے کتاب النکاح کے اندر, کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا جو, نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کا جو حق مہر ہے نا وہ رکھا ہوا تھا 12.5 اوقیہ, 12.5 اوقیہ, اور ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا تھا. تو 12.5 اوقیہ کتنے بنے, 500 درہم.
نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اپنے بیویوں کا حق مہر کتنا رکھا؟ 500 درہم. کیلکولیٹ کرنا پھر میں تو پہلے تو زمین نکلے گی. 500 درہم. درہم جو ہے نا اس وقت چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور سونے کا سکہ ہوتا تھا دینار. 20 درہم جو ہے نا جی یہ بنتے تھے 200 یعنی 20 دینار 200 درہم بنتے تھے. 200 درہم یعنی 200 چاندی کے کوئن ہو ان کی ورتھ اور 20 سونے کے کوئنز کی ورتھ برابر ہوتی تھی. میں نے زکات والے لیکچر میں مسئلہ 95B میں بتایا. 20 دینار پہ آدھا دینار زکات ہوتی تھی. 20 دینار آج کا بنتا ہے 7.5 تولے سونا اور 200 درہم بنتے تھے 52.5 تولے چاندی. آج والی نہیں, آج صرف سونا ہی چلے گا, چاندی تو اب بڑی ویلیو ہو چکی ہے نا. اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے کے برابر تھی. تو 200 درہم برابر ہوتے تھے 20 دینار کے. ٹھیک ہو گیا جی, یعنی ایک دینار میں 20 درہم ہوا کرتے تھے. اب 500 درہم کتنے بنے؟ 7.5 تولے سونا ملٹی پلائڈ بائی 12.5 2.5 کریں گے نا, یہ تقریباً جناب 19 تولے سونا بنتا ہے. تو آج تک کتنا بنا؟ 10 لاکھ سے زیادہ سر شرعی حق مہر بنتا ہے. یہ آپ کے بابوں نے آپ کو غلط پڑھایا, انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ بابوں میں ہے 32 روپے 8 آنے. کتابوں میں صحیح مسلم میں 19 تولے سونا 500 درہم بنتا ہے آپ کا یہ حق مہر. 10 لاکھ روپیہ یہ نبی علیہ السلام نے بیویوں کا رکھا ہوا تھا. کاموں کی کرنا چاہے اس کی مرضی, آپ پابند نہیں کر سکتے اس کو. وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے, آپ کو غریب آدمی تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, قرآن پڑھنے کے عوض نکاح کرتی ہے. تو سر وہ عورت بھی راضی تھی نا, وہ بھی تو بیچاری غریب تھی نا, وہ معاملہ الگ ہے. تو اس لیے حق مہر کی کوئی, قرآن میں تو آیا جب قرآن میں آیا کہ ڈھیر آپ نے سونا چاندی کے ڈھیر بھی دیے ہو تو واپس نہ لو, تو سر ڈھیر تو پھر میں تو آپ کو صرف یعنی آپ کو 19 تولے سونے کی بات کر رہا ہوں, تو آپ تو 19,000 تولہ بھی دے دیں تو وہ بھی جائز ہے. اپنے سٹیٹس کے مطابق رکھوانا چاہیے حق مہر. یعنی لوگ عیب سمجھتے ہیں اس چیز کو نا, حق مہر کو زیادہ لکھوا دیا جی, وہ دیکھو جی زیادہ لکھوا دیتا ہے, گھٹ ہونا چاہیے. اور بعض لوگ زیادہ اس لیے بھی لکھواتے ہیں تاکہ طلاق نہ ہو, طلاق پھر بھی ہو جانی ہوتی ہے. تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہیں. حق مہر کا چیپٹر مشکات میں پڑھ لیں تو اس کے اندر کوئی یعنی ایک بتائی نہیں گئی ہے کہ آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے جتنا مرضی ہو. ٹھیک ہو گیا. ہمارے اسلامی مدرسہ میں رہائشی طلبہ اور مدرسہ نظامیہ ہر سال قربانی کی کھالیں جمع کر لیتی ہیں اور اس کو تملیغ کر کے مدرسہ پر خرچ کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ چل گیا یہ تملیغ کرتے ہیں. تملیغ پتہ ہے کس شاید ناج ہے, عام بندوں نے پتہ ہی نہیں تملیغ کیا ہوتی ہے. یہ ایک ہیلا ہے. تملیغ کہتے ہیں مالک بنانا. فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ جو پہلے تو میں زکوٰۃ سے شروع کرتا ہوں. ان کے نزدیک زکوٰۃ میں کسی بندے کو مالک بنانا ضروری ہے, ادروائز زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن آپ سے تو وہ چندہ باکس میں بھی زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کسی کو مالک تو نہیں بنا رہے ہوتے سر. لیکن وہ اس کو حلال کر لیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ جب چندہ باکس کھولتے ہیں نا تو سامنے غریب اسٹوڈنٹس بناتے ہیں, بٹھا لیتے ہیں. سپوز 1 لاکھ روپے چندہ اکٹھا ہوا زکوٰۃ کا, وہ تو استعمال کرنا اس کو حرام سمجھتے ہیں, کہتے ہیں تملیغ ہوئی نہیں, مالک تو بنایا نہیں گیا, تو جرنل کسی نے چندے میں ڈالا ہوا ہے نا. وہ ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں لو جی 10,000 روپے آپ کو میں نے اس کا مالک بنایا, دوسرے کو بھی 10 دیا, کرتے کرتے 10 کو 10 دے دیا, 10 پورا ہو گیا. اینڈ پہ کہتے ہیں آپ یہ مدرسے کو گفٹ کر دیں. ہاں اللہ اکبر, یہ کتاب الحیل پورا چیپٹر ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب الحیل چیپٹر بنا کے اسی حنفیوں کے ان مسئلوں کے مذاق اڑایا کہ کس قسم کے ہیلے کرتے ہیں. جیسے وہ یہودیوں نے ہفتے والے دن شکار منع تھا نا, تو وہ کیا کرتے تھے, ہفتے والے دن مد و جزر میں نا پانی چڑھتا تھا سمندر کا, انہوں نے نا سمندر کے ساتھ بڑے بڑے گڑھے کھود لیے تھے. جب پانی چڑھتا تھا تو مچھلیاں جو ہے نا وہ ان گڑھوں میں آ جاتی تھی, جب پانی اترتا تھا تو گڑھوں سے اتوار والے دن شکار کر لیتے تھے. کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو شکار ہی نہیں کیا.
اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن بھی یعنی وہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں پھدک رہی ہوتی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے, ان کا امتحان جو تھا, اور باقی پورا ہفتہ نظر ہی نہیں آتی تھی مچھلیاں. انہیں کہ پھر کر لینے اس کو لال کرنے ایلا کرنے. تو یہ پہلا ایلا اس طرح کا یہودیوں نے کیا, پھر ہمارے یعنی بزرگوں نے بھی کیا. احترام سے ہی نام لینا چاہیے نا, تو جن کے بزرگ ہیں وہ تو احترام سے لیتے ہیں. اور یہ باقاعدہ فتاوی الگیری میں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں, اس سے بھی بڑا لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایک خامند ہے اس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو زکات بنتی ہے. تو جب شرعی سال پورا ہونے والا ہو ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے تو اس پہ زکات دی, کیونکہ سال پورا نہیں ہوا. سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے, یہ ڈونکی راجا فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں بیوی کا سال پورا ہونے لگے نا تو ایک دن پہلے وہ خاوند کو گفٹ کر سکتے. اڑا چڑی اڑی سارے اڑ گئے, ٹھیک ہے نا جی. یہ اڑا اڑی چلتا رہے گا تو زکات نہ خاوند ہے نہ بیوی. یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں جو مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, یہ لکھے ہوئے ہیں اور ہماری متیں ماری ہوئی ہیں ان لوگوں نے. یہ کتاب الحیل پورا چیپٹر ہے ہیلے کا حنفی میں, اس طرح کوئی بھی نہ دے. تو یہ تملیغ اس طرح کرواتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کو مالک بناتے ہیں. اور اچھا اب ان کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ زکات جو ہے نا یہ مدرسے پہ لگ سکتی, مسجد پہ نہیں. اس میں بھی وہ تملیغ کروا لیتے ہیں, گفٹ لے لیتے ہیں. قربانی کی کھالوں کے والے سے بھی کر لیتے ہیں, حالانکہ وہاں ان کو بتائیں تملیغ کی ضرورت نہیں ہے. میں ان کو فقہ حنفی کا مسئلہ بتاتا ہوں کہ سر یہ زکات میں تملیغ کا مسئلہ ہے, قربانی کی کھالوں میں تملیغ کا مسئلہ نہیں ہوتا. قربانی کی کھالوں کا پیسہ مدرسے میں ڈائریکٹ آپ لگا سکتے ہیں فقہ حنفی کے مطابق. ہمارے مطابق تو سب کچھ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا مطابق تو قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں زکات کے 8 مصارف لکھے ہوئے, ان میں 8واں ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ. آپ ہر کام میں ایون پمفلٹ بانٹ کے بھی تقسیم کر سکتے ہیں, پبلک ویلفیئر کا کام بھی کر سکتے ہیں, چیف جسٹس کے ڈیم فنڈ میں بھی آپ زکات جمع کروا سکتے ہیں. اس میں تملیغ کوئی ضروری نہیں ہے. اور جہاں تک صدقہ خیرات ہے اور قربانی کی کھالیں, اس میں تو فقہ حنفی میں بھی تملیغ کوئی نہیں, تملیغ صرف ہے زکات میں. اس میں اگر کوئی کرتے ہیں, البتہ وہاں تملیغ اس لیے کرنی پڑے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کھالوں کا پیسہ مسجد پہ نہیں لگ سکتا, مدرسے پہ لگے گا. لگ سکتا ہے, زکات کا پیسہ بھی مسجد پہ لگ سکتا ہے. ظاہر ہے وہ پہلے میں نے بتایا نا کہ بیت المال ایک جگہ ہی ہوتا تھا, وہی زکات آتی تھی, وہی پہ مال غنیمت آتا تھا, وہی سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا, وہ مسلمانوں کا بیت المال ہوتا تھا. تو یہ اس طرح کی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں پرفارم کر سکتے ہیں, مسجد میں بھی. اور پھر وہ کہتے ہیں آرام کا پیسہ آپ مسجد کے ٹوائلٹ بنا لیں. یہ بھی ہوتا ہے کئی لوگوں سے کہتے ہیں سودی پیسہ سانوں دے تو سیدھا لیٹرین بناوا گے. یار لیٹرین بھی پاک پیسے کی ہونی چاہیے. کیوں, وہاں پہ بھی تو آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے. لیٹرین کی طہارت تو نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ طہارت جو ہے وہ چابی ہے نماز کی. آپ وہ آرام کے پیسے کے اوپر کروانا چاہ رہے ہیں, مسجد پہ حلال کا پیسے ہی لگنا چاہیے. اچھا ویسے میں اگلی بات آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو تقریریں تو کرتے نظر آئے ہیں. آج تک کوئی بندہ کہے کہ میں لاکھ روپے لے کے مسجد میں گیا ہوں کسی کے پاس, اور آگے مولوی نے مجھ سے پوچھا ہو کہ حلال دے نہیں کہ حرام دے, نہیں پوچھتے. کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کو تو مسئلے پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا. میرا وہ کہتے ہیں حرام دے بھی ہوئے ساڈے کو آگے لال دے ہو جائیں گے, ساری برکت کا کبھی نہیں پوچھتے. ٹھیک ہو گیا, مکاؤ جی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. اچھا ایک بات آپ بیان کرتے ہیں اکثر کہ علی کی منہ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو اس کا پورا کانٹیکسٹ بھی بتا دیں, اور بتا دیں کہ کیا یہ حدیث ہے, اور کیونکہ اہل تشیع حدیث سے سیدنا علی کو وصی رسول اور حقیقی خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. دیکھو کتنا بڑا پنڈورا بات کھول رہے ہیں. اور کتنے سوال رہ گئے ہیں؟ بس یہ لاسٹ ہے. لاسٹ, چلیے اس کو لاسٹ ہی رکھیں. میں اس کو مختصر بتا دیتا ہوں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, پورا لیکچر ہے 3 گھنٹے کا, مسئلہ 55B, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. وہ کاغذ قلم والی حدیث, اس میں میں نے بتایا کہ وصی رسول نہ حضرت ابوبکر ہے نہ حضرت علی ہے, بلکہ قرآن ہے. ہاں نبی الاسلام کے خلیفہ اجماع صحابہ کے ساتھ وہ حضرت ابوبکر ہے. یہ تو ہو گیا میرا کیٹیگوریکل. باقی یہ جو حدیث ہے نا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے, میں نے اکثر بیان کی ہے. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحیح بخاری میں اس کا کانٹیکسٹ آتا ہے, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. نبی الاسلام جب جا رہے تھے تبوک پہ تو پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں شریک نہیں تھے, تو وہ پڑھے کہ مجھے ساتھ لے کے جائیں. تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ تو اس پہ راضی نہیں, تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. جب ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے چھوڑ کے گئے اپنے اصحاب میں, تو میں بھی تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک پروٹوکول دیا کہ وہ یعنی بہت بڑی نسبت ہے. اس میں آگے الفاظ ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے
ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجے کی روایت ہے ترمذی میں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن یہ تو بخاری مسلم میں ہے. اور دوسری طرف ناسبی وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی، وہی چیز ثابت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے اوپر اپنا نائب حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. نبی علیہ السلام بھی عورتوں اور بچوں پہ اپنا نائب چھوڑ کے گئے تھے. اسی وجہ سے حضرت عمر جب رومن اور پرشین امپائر گری اور آپ فارن ٹورز پہ گئے، حضرت علی کو مدینہ میں خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے اپنا. اس دوران اگر حضرت عمر خدا نہ خواستہ شہید ہو جاتے یا فوت ہو جاتے تھے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بنتے. تو یہ نسبت اس سے خلیفہ یعنی وہ بلافصل ثابت نہیں ہوتا، غلط کرتے ہیں اہل تشیع، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت ہارون بنے ہی نہیں ہیں، یوشع ابن نون بنے ہیں. تو وہ والی بھی ایک غلط کرتے ہیں اس چیز سے یہ چیز نکالنا. تو یہ حضرت علی کی فضیلت ہے بہت بڑی، کوئی شک نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت علی ہوں، دونوں کے لیے نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی کوئی چیز نامزد نہیں کی ہے. صحیح مسلم میں اما عائشہ کا فتویٰ موجود ہے، ان سے پوچھا گیا بتائیے اگر نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر کے جاتے تو کسے کرتے؟ وہاں تو کوئی نہیں سنی بیٹھا تھا جی تمہیں نہیں پتا حضرت ابوبکر نے بنایا ہے، تمہیں تو یہ کہانی پڑھائی ہے نا، انہوں نے کہانی کرائی حضرت علی نے بنایا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام اگر کسی کو خلیفہ بنا کے جاتے ہیں نا تو میرا خیال ہے ابوبکر کو بنا. حضرت عائشہ بھی کہہ رہی ہے کہ ابوبکر خلیفہ تو رسول نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے اجماع سے بنے ہیں. خلیفہ تو رسول اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد سکسیسر بنے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ وسیع رسول ہے، وہ خلیفہ تو رسول ہے. وہ خلیفہ تو رسول حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی خلفائے راشدین تو چاروں ہیں کہ اس پوسٹ پہ بیٹھے. تو پھر پوچھا گیا اس کے بعد کہا میرا خیال ہے عمر کو بناتے ہیں. پوچھا اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں میں نے مسئلہ 55B وسیع رسول کون ہے اور حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ، اس میں بتایا سنی اور شیعہ دونوں اس حدیث سے جو رزلٹ نکال رہے ہیں وہ غلط ہے. اصل رزلٹ یہ کہ ان کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ سیدنا علی کی یہ فضیلت جو ہے اس کے اوپر میرا پچھلے جو بھی کلپ آیا کہ صحیح مسلم میں 617 نمبر حدیث حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں یہی پہلی حدیث ہے. یہ حدیث عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے جب بیان کی تو سعید ابن مسیب جیسا تابعی، چونکہ آل امیہ کا دور تھا، ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا، اس کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی. اس نے کہا میں جا کے خود سعد ابن ابی وقاص سے پوچھوں گا. سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ اتنی بڑی فضیلت حضرت علی کی یعنی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. ان کا ہاں، ان کا آپ نے سنی؟ ان کا ہاں میں نے خود سنی ہے. پھر بھی اس کو یقین ہے کہ واقعی سنی. انہوں نے پھر غصے میں آگے کہا میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. سر باقی ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہو نا تو یہ جناب 5B ریسرچ پیپر میرا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو ناسبیوں اور یزیدیوں اور رافضیوں ساروں کی علمی موت ہے. جسمانی موت نہیں، ہم چاہتے علمی موت ہو جائے، جسم زندہ سلامت رہے تاکہ توبہ کی توفیق مل جائے. باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.